اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت کو، حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ آج یہاں پر مدرسہ اشاعت القرآن میں، مدرسہ اشاعت الاسلام میں کچھ بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے، اور میرے سامنے بھی کچھ اور بچوں نے اپنے پروگرام پیش کیے۔ مجھے معلوم ہوا یہاں بظاہر نظر آنے والی اس چھوٹی سی جگہ میں بڑے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں درجہ حفظ بھی ہے، درجہ ناظرہ بھی ہے، صبح سے لے کر شام تک مکتب کے مختلف بیچز بھی چلتے رہتے ہیں۔ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ سب بھائی بہن بھی ابھی بھی دعا کریں اور آئندہ بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو، یہاں رہنے والے لوگوں کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بہت بہت نفع پہنچائے۔ جو لوگ یہاں مدرسے کے اس ادارے کے ذمہ دار اور یہاں ذمہ داریاں اور کام انجام دینے والے موجود ہیں، اور جو ادارے کے ہمدرد یہاں موجود ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید فضل فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے یہی جانا اور سنا تھا، قرآن میں بھی پڑھا تھا، اللہ تو تنہا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، تو پھر اس کے گھر والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے اللہ کے گھر والے اور اللہ کے قریبی اور رشتہ دار؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے لوگ اللہ کے گھر والے اور اللہ کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا عام انسانوں کے مقابلے میں جو لوگ قرآن والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت خصوصی تعلق ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے ان بچوں کے لیے جو حفظ کر رہے ہیں، اور بڑی خوشخبری ہے ان بچوں کے ماں باپ کے لیے بھی۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کے بچے حافظ نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، مکتب نہیں آتے، ان کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کی مدد فرمائے، ان کے بچوں کے دل میں شوق پیدا فرمائے کہ وہ بھی مکتب میں جا کر باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ مکتب کے جلسوں میں ابھی چند دن پہلے بھی جانا ہوا، دو دن پہلے بھی ایک جلسے میں جانا ہوا، اور جب بھی جانا ہوتا ہے اور ان بچوں کا کچھ مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچے دعا یاد کرتے ہیں، بچے نماز صحیح سناتے ہیں، بچوں کو
مکتب میں اللہ کا صحیح تعارف کرایا جاتا ہے. اس کم عمری کے باوجود بچہ اللہ کو پہچاننے لگتا ہے, رسول کو پہچاننے لگتا ہے, دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اللہ پر ایمان کی حقیقت کیا ہے, رسول پر ایمان کی حقیقت کیا ہے, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی کچی عمر میں اس کے دل میں آخرت کی فکر کا بیج پڑ جاتا ہے. پھر وہ بچہ کھڑے ہو کر دعا سناتا ہے. تو میں اکثر و بیشتر ایسے موقع پہ سوچا کرتا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے اس بچے کا, اور ذرا تصور کیجئے اپنے ہی جاننے والوں اور اپنے گھر والوں والے ان بچوں کا جو مکتب میں نہیں آتے. میں درخواست کروں گا بڑے مردوں سے اور بڑی عورتوں سے ذرا غور سے بات سن لیں. آپ کے آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کچھ سن کر جائیں, اور میرے آنے کا بھی یہی مقصد ہے کچھ دین کی بات کہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اگر یہاں آ کر آپ نے بھی غور سے بات نہیں سنی تو میرا آنا بھی بیکار, آپ لوگوں کا آنا بھی بیکار. اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ غور سے بات سنیں. ذرا تصور کیجئے کہ یہ بچہ ہے جو مکتب میں آتا ہے, مدرسے میں آتا ہے, دین جانتا ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, اس کو کلمات یاد ہیں, کل کو اس کا جی چاہے گا اللہ سے دعا مانگنے کا تو اس کو دعا کا طریقہ معلوم ہے. کل کو اس کو جی چاہے گا رمضان میں کبھی تلاوت کرنے کو تو اس کو قرآن آتا ہے, وہ تلاوت کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ تصور کیجئے کوئی اور بچہ میرے آپ کے ہی گھر کا, رشتہ داروں کا, اپنا بیٹا اگر ہو, بیٹی ہو, کوئی بچے کا تصور کیجئے جو مکتب نہیں آتا, مدرسے نہیں آتا. ان دونوں کا ذرا ذہن میں موازنہ کیجئے, مقابلہ کیجئے, کمپیریزن کیجئے دونوں کا. خود آپ کو قدر آئے گی اور احساس ہوگا کہ یہ مکتب کتنی قیمتی چیز ہے. کل کو یہ بچہ جوان ہوگا, بند کر لیجیے. کل کو یہ بچہ جوان ہوگا جو مکتب میں, مدرسے میں آیا. ہم لوگ امید کرتے ہیں اور یہ صحیح ہوتا بھی ہے اکثر و بیشتر کہ اس کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو نماز کا جی چاہتا ہے, اس کو شراب سے نفرت ہوتی ہے, وہ اپنے ماں باپ کا حق پہچانتا ہے, گھر میں ایک شریف انسان کی طرح, ایک اچھے مومن بندے کی طرح رہتا ہے. اور اگر ان بچوں کو ہم نے مکتب اور مدرسے نہیں بھیجا اور یہ خالی اسکول جاتے رہے تو اسکول میں کیا ماحول ہے, کالج میں کیا ماحول ہے, وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے, کالج میں کیا پڑھایا جاتا ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے غور کر کے سوچئے کہ ہم اپنے بچوں اور اگلی نسلوں کے بارے میں کیا فیصلے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم لوگوں کے سامنے کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں. اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ گھر میں جو کچھ پڑھائی ہو جاتی ہے وہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. گھر میں جو حافظ جی آتے ہیں پڑھانے کے لیے, عام طور پر نہ بچہ ان کی سنتا ہے نہ وہ پورا وقت دے پاتے ہیں. 80% تو یہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ٹھیک سے پڑھاتے بھی ہوں اور بچہ پڑھتا بھی ہو تو گھر پر وہ ماحول آپ کہاں سے لے آئیے گا جو مسجد میں, مکتب میں ہوتا ہے. وہ ماحول, وہ مسجد کی برکت, وہ نور. بچہ جب مسجد میں آتا ہے تو اتنی دیر مسجد کی برکتیں, وہاں پر ہونے والے ذکر, وہاں پر ہونے والی نماز کا نور, وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے. وہ چیز آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ جب بہت سے بچے مل کر پڑھتے ہیں, مسجد کا ماحول ہوتا ہے, تو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے دل پر, وہ مرتے دم تک ایک دوسرا ہی اثر رکھتی ہے. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس کا اور گھر پر جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. وہ دونوں ایک چیز نہیں ہے, وہ دونوں الگ چیزیں ہیں.
फिर घर पर जो साहब पढ़ाते हैं वो सिर्फ किताब पढ़ाते हैं, मकतब में जो पढ़ाया जाता है साथ में तरबियत होती है। एक बिल्कुल ये मकतब का जो निज़ाम होता है इसके पीछे बहुत से उस्ताद लगे होते हैं, वो अपने बड़ों से मशवरा करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि ये जो मकतब का इस ज़माने में दीनियात वगैरह का निज़ाम है, इसके पीछे बहुत रिसर्च की कोशिशें हैं, इसके पीछे बहुत माल लगा है, बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज लगे हैं, लोगों ने बड़ी मेहनतों से एक सिस्टम डेवलप किया है। ये और आपके घरों की तालीम एक बिल्कुल नहीं है, चीज़ें हो, उसका वो असर आ ही नहीं सकता। इसलिए 100% हर बच्चा और हर बच्ची मकतब ज़रूर आया करे। एक बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ। दूसरी बात ये कहता हूँ, हर सोचने समझने वाला वो मुसलमान जिसको अल्लाह ताला थोड़ी सी भी सलाहियत दे, कुछ हिम्मत दे, कुछ माल दे, कुछ अक्ल दे, हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह ताला हिम्मत, अक्ल, समझ दे, और अगर माल दे तो क्या कहना, हर वो मुसलमान ये सोचे कि मैं इस दुनिया में दीन सिखाने के इस काम में क्या हिस्सा ले सकता हूँ, मेरा इसमें क्या हिस्सा हो सकता है, मैं इसमें कौन सा अपने वक्त से, अपने माल से, अपनी अक्ल से मैं क्या मदद कर सकता हूँ। हर आदमी सोचे मुझे अपने महल्ले के मकतब को सपोर्ट करना है। पूछिए हुफ़ाज़ से जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के बच्चों की तश्कील कीजिए। आपका बच्चा मकतब नहीं जाता, हम दाखिला कराएंगे, मकतब भेजेंगे, मकतब के फ़ायदे बताइए, लोगों को मदरसे मकतब के जलसों में लेकर आइए कि ज़रा आकर देखो मकतब में होता क्या है। हर मुसलमान, इस ज़माने के जो चैलेंजेस हैं, जैसा कि अल्लाह के कुछ बंदों ने कसम खा ली है, कस्में खाई हैं, एक नहीं सैकड़ों बार कस्में खाई हैं कि आपके बच्चों से शिर्क करा के रहेंगे। इन हालात में हमको भी तो कुछ करना चाहिए, कुछ हमें भी तो मेहनत करनी चाहिए। ये मकातिब चलाने वाले लोग रोते हैं महल्लों से सपोर्ट नहीं मिलता, मकतब को मकामी निगरान नहीं मिलता, हम हाफिज रख देते हैं, वो पढ़ाता है, लेकिन मकामी सपोर्ट चाहिए हमें। महल्ले के लोग चाहिए जो निगरानी करें, जो महल्ले में फिजा पैदा करें, मदद करें। तो हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे भाई भी और हमारी बहनें भी, ये सब अपने बारे में सोचें कि अल्लाह के यहाँ इतने काम आने वाले, आखिरत में इस कदर दर्जा बढ़ाने वाले इस काम में हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए। मशवरा कीजिए इन हुफ़ाज़ किराम से, इन उलमा से, इन मकातिब के असातिज़ा से कि हम आपके मकतब की क्या मदद कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बहनों से कहता हूँ, बहनों से अर्ज़ करता हूँ, बहनों, ये वो वक्त है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को दीन की मदद करनी चाहिए, हर शख्स को करनी चाहिए। बड़े बिगाड़ का दौर है, कितनी गंदगियां हैं, कितने अखलाक ख़राब हो रहे हैं, किस कदर बुरी सूरत हाल है, वो सब क्या जिक्र किया जाए, हम सब जान रहे हैं क्या हालात हैं। लड़कियों को और माओं को सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हर महल्ले में, हर गली में लड़कियों का मकतब होना चाहिए। आप में से जो ख़वातीन कुछ उर्दू और अरबी वग़ैरह और कुरान वग़ैरह पढ़ी हुई हैं, वो इन हजरात के मशवरे से अपने घर वालों को साथ लेकर लड़कियों के मकातिब कायम कीजिए। ये हमारी लड़कियां किस काम की हैं, ये आपकी बहुएं किस काम की हैं, क्यों आप इनको इस्तेमाल नहीं करते? आपकी बहुएं, आपकी बहनें, आपकी लड़कियां, इनको इस्तेमाल कीजिए। घर के मर्द ये कहें हम सपोर्ट करेंगे, 2 बजे से 4 बजे तक के लिए हमारा ये कमरा लड़कियों के मकतब के लिए खाली हो जाएगा, इसमें हमारा जो काम करने का काम हो हमें बताओ। हम महल्ले महल्ले घर घर जाकर लोगों के बाप, लड़कियों के बापों से बात करेंगे, और घर की औरतें दूसरों के यहाँ जाएं और उनसे, माओं से बातें करें कि स्कूल से आने के बाद 1 घंटे के लिए अपनी बच्ची हमारे घर भेज दिया कीजिए, हम दीनियात का मकतब चला रहे हैं। मुझे यहाँ के बारे में नहीं मालूम, गालिबन यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती, लेकिन हालात ऐसे हैं
کہ لڑکیوں کی تعلیم کا اکثر و بیشتر جگہ کوئی انتظام نہیں ہے، تو باوجود اس کے کہ ہم لوگ سخت ناپسند کرتے ہیں لیکن مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ لڑکیاں بھی مردوں سے پڑھ رہی ہیں۔ کیا کریں؟ خطرات مول لے کر ہمیں مردوں سے لڑکیوں کو پڑھوانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ نہیں پڑھوائیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں جانیں گی، ان کو ایمان کون سکھائے گا؟ لیکن اب ہماری بہنیں موجود ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر شہروں کی لڑکیاں تو سب پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اگر قرآن کمزور ہے، ارے بھائی بچوں خاموش ہو جاؤ۔ بڑے بھی کم نہیں بول رہے ہیں ماشاءاللہ، بچوں سے کم زیادہ بڑے نہیں ہیں، بڑے بھی۔ جن خواتین کے ابھی قرآن کمزور ہیں، ان کی اردو کمزور ہے، 1 سال 1 گھنٹے کا ٹیوشن آن لائن کسی سے کر لیں۔ آج کل تو بہت سی لڑکیاں آن لائن ٹیوشن کر رہی ہیں، 1 سال آن لائن ٹیوشن کر لیں، اردو اچھی ہو جائے، خود بہشتی زیور پڑھ لیں اور دینیات کا نصاب پڑھ لیں اور پڑھانا شروع کر دیں۔ کرنے والے کے لیے تو 1000 راستے ہو سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دل میں اس کا شوق ہونا چاہیے کہ کل قیامت کو ہم جب اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں سینکڑوں ہزاروں بچے اور بچیاں ہوں گی اور ان کی نسلیں ہوں گی کہ ان کو دین فاطمہ نے سکھایا تھا، ان کو دین خالدہ نے سکھایا تھا، ان کو دین زینب نے سکھایا تھا۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی بچوں کو دین پڑھائے۔ بہت بڑا کام ہے، میں پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہتا ہوں، دارالعلوم قائم کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام مکاتب قائم کرنا ہے۔ یہ زیادہ ضروری کام ہے، اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے جو ایک مدرسے کا دارالعلوم کا ذمہ دار ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں مکاتب زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں کے اساتذہ سے بھی عرض کرنی ہے، اور جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان سے بھی کہنی ہے، وہ بھی غور سے سنیں۔ میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، خاص طور پر مکتب ہمارے مدرسے کے یہ جو اساتذہ ہیں ان سے، اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان سے بھی، اور ان حافظ ہونے والے بچوں کے والدین سے بھی عرض کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے مدرسے ہیں الحمدللہ، ان مدرسوں کا مقصد صرف دین پڑھانا نہیں ہے، حافظ بنانا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ مدرسے حافظ بنانے، عالم بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد ایک مشن ہے۔ ہم دین کے خادم تیار کر رہے ہیں، ہم صرف حافظ تیار نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کا دین سکھانے والے، اس دین کی مدد کرنے والے، اس کی خطرات سے مقابلہ کرنے والے ایک نسل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مدرسوں کا مشن ہے۔ صرف پڑھنا پڑھانا، حافظ بنا دینا، عالم بنانا مشن نہیں۔ اس لیے ہر مدرسہ جو حافظ بناتا ہے وہ بچوں کی اس طرح تربیت کرے، ان کے دل میں یہ خیال بٹھائے صرف قرآن یاد نہیں کر رہے ہو، تم امت میں دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے والے اور امت میں دین کو زندہ کرنے والے مشن کا حصہ بن رہے ہو۔ یہ ہماری تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، ہر بچے کے دل میں یہ بات ہو۔ ہمارے اکابر نے جو مدارس قائم کیے، دین تو پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، حضرت مولانا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ہمارے اکابر نے جو مدارس قائم کیے، یہ ایک تحریک تھے، یہ ایک مشن تھے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں دین جاننے والے اور قرآن کے حافظ اور عالم بنانے، نہیں، ان حضرات کے ذہن میں بات بالکل صاف تھی، ہمیں ایک مشن کے لوگ تیار کرنے، ہمارا بچہ عالم بنے گا، ساتھ میں دین کا داعی بنے گا، امت کو سنبھالنے والا بنے گا۔ اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے ایسے زمانوں میں جب دین کے مٹنے کے 1000 اسباب جمع تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے اور اس کام کی تاثیر سے دین کو سنبھالنے والے پیدا کر دیے۔ یہ جو منظر نظر آ رہا ہے اب سے 150 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا،
پورے کانپور میں اتنے حافظ شاید نہیں ہوتے ہوں گے اور عالم نہیں ہوتے ہوں گے جتنے اس کمرے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. پورے شہر میں اتنے نہیں تھے جتنے اس وقت یہاں ایک کمرے میں آپ نے بٹھا دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس صحیح منصوب جہاں ان اکابر کی جد و جہد اور اخلاص کا یہ نتیجہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان کی صحیح منصوبہ بندی کا حصہ ہے. میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں حفاظ اور علماء سے. ہم لوگوں سے یہ غفلت ہو رہی ہے، ذہن سے یہ مشن محو ہو رہا ہے. ذہن اس مشن سے مدرسے بڑھ رہے ہیں، حفاظ کے درجات بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ روح اور یہ مشن کہ ہمیں جو بچہ تیار کر رہے ہیں صرف حافظ تیار نہیں کر رہا، ہمیں دین سنبھالنے والا تیار کر رہے ہیں. اس مشن سے ذہن غافل ہو رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر سال رمضان سے پہلے لوگ آ کر بڑی فکر مندی سے کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنے بہت سے حافظ ہیں قرآن نہیں سناتے، بچے حفظ کرتے ہیں قرآن بھول جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مشن سے نہیں جوڑا. اللہ کرے ہمارے تمام حفظ کے مدارس، ہمارے تمام علمی دارالعلوم اس فکر کو ساتھ میں بچوں کے اندر منتقل کرے کہ ہم دین کے خادم تیار کر رہے ہیں. ہمارا اصل مشن اسی دین کی خدمت کی خاطر جینا اور مرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات جو یہاں آنے کے بعد میں نے ایک بچے کی زبان سے سب سے پہلے سنی، خود بھی مجھے خیال ہوا کہ اس پر عمل کی بہت کوشش کرنی چاہیے. وہی حدیث اور وہی بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وہ ایک بچے کی بات ہے. جب میں آیا تو پہلی تقریر ہوئی ایک بچے کی ذکر کی فضیلت پر، اور اس نے ایک حدیث سنائی کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس کی کوشش کرو کہ ہر وقت زبان اللہ کی یاد سے تر رہا کرے. یہ حضور کی نصیحت ہے. کوشش کرے، اس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے نہ تھکن ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، زبان سے بھی دل سے. اللہ کو یاد کرنے سے تقویٰ پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اپنی نفس کی گندگیوں پر نظر جائے گی، اپنے عیب یاد نظر آنے لگیں گے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی. یہ وہ نصیحت ہے جو اس چھوٹی سی سے جملے میں آ گئی اور ہماری پوری دینی زندگی کی اصلاح کر دے گی. حضور نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے.